بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگرز مافیا عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ بڑا استاد اپنے خاص کمرے میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ اس نے چونکہ خود جنرل ہسپتال فون کر کے تسلی کر لی تھی کہ کناری محلے میں واقع ہاؤس کے بلاسٹ کرنے سے تینوں افراد ہسپتال پہنچنے تک ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ پوری طرح مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ بیٹھا کچھ دیر تک شراب پیتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ غیر ملکی تھا۔ میں پاکستان کے دارالحکومت سے مارگو بول رہا ہوں، سیٹھ صاحب سے بات کرائیں، بڑے استاد نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سیٹھ ارشاد بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ ارشاد کی آواز سنائی دی۔ بڑا استاد بول رہا ہوں جناب عالی، بڑے استاد نے انتہائی منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جناب عالی کے حکم پر میں نے دشمنوں کا مکمل صفایا کر دیا ہے اور جناب عالی ہمارے گروپ کے لوگ بھی مارے گئے ہیں، بڑے استاد نے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آمنے سامنے فائٹ ہوئی ہے؟ سیٹھ ارشاد نے چونک کر پوچھا۔ اوہ نہیں جناب عالی، ہمارے بھکاریوں والے دونوں گروپس کے بڑے سردار ہاشو اور استاد کالو آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اپنے اپنے خاص ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے اور میں نے دونوں گروپوں کو اکٹھا کر کے اپنے نائب ابراہیم کے ذمہ لگا دیا ہے۔ وہ اکیلا ان دونوں سے زیادہ تیز اور مستعد ہے۔ وہ ان دونوں کو آسانی سے سنبھال لے گا اور آمدنی میں بھی اضافہ کرے گا۔ میں نے دونوں گروپس کے فقیروں کے ٹھکانے بھی بدل دینے کا حکم دے دیا ہے تاکہ حکومتی لوگ پیچھے ہٹ جائیں جناب عالی، بڑے استاد نے کہا۔ صفایا کس کا کیا ہے تم نے؟ سیٹھ ارشاد نے پوچھا۔ جناب عالی، حکومت کے لوگ آریہ بلڈنگ والے بڑے اڈے میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ میں نے انہیں وہاں بے ہوش کرا کے واگا ہاؤس پہنچوا دیا، پھر ان سے ضروری پوچھ گچھ کے بعد اس واگا ہاؤس کو بھی بلاسٹ کرا دیا۔ اس طرح یہ تینوں قدرتی موت مر گئے۔ اس طرح ہم پر شک بھی نہیں پڑے گا اور ان کا بھی صفایا ہو گیا۔ ان کے 2 آدمیوں کو پہلے سردار ہاشو نے مروا دیا تھا، ایک اور بھی زخمی ہو کر اسپتال میں لایا گیا تھا۔ اس طرح ان کے 6 آدمی مارے جا چکے ہیں اور اب ان کی طرف سے کوئی آدمی سامنے نہیں آ رہا، بڑے استاد نے کہا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے بڑے استاد کہ اپنے کسی آدمی کو سامنے لائے بغیر ان کا صفایا کر دیا۔ بہت خوب، تمہاری یہی کارروائی مجھے پسند ہے۔ بہرحال اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اب نئے اڈے بھی تلاش کرو اور دیہات سے نئی عورتیں، بچے اور مردوں کو بھی۔ فقیروں کی تعداد میں اضافہ کرو تاکہ ہماری آمدنی میں مزید اضافہ ہو سکے، سیٹھ ارشاد نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب عالی کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ جناب عالی اکریمیا سے کب تشریف لا رہے ہیں؟ بڑے استاد نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں فون کر کے تم سے رپورٹ لوں، اب تم نے خود کال کر کے مجھے اطمینان دلا دیا ہے، اب میں کل ہی واپس آ رہا ہوں، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر آ جائیں جناب عالی، بڑے استاد نے کہا۔ میں نے کیا فکر کرنی ہے، میں تو تمہارے اور تمہارے آدمیوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، میری طرف تو کوئی ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال میں کل آ رہا ہوں، سیٹھ ارشاد نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے درست فرمایا جناب عالی، بڑے استاد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دی جانے پر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر میز پر رکھا ہوا شراب کا گلاس اٹھا کر چسکیاں لینے لگا۔ اسی لیے میں فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ بڑا استاد بول رہا ہوں، بڑے استاد نے کہا۔ کناری محلے سے گاموں بول رہا ہوں، بڑے استاد، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بڑے استاد نے چونک کر کہا، کیونکہ کناری محلے والا اڈا اس کی خفیہ رہائش گاہ تھی اور گاموں اس کا انچارج تھا۔ بڑے استاد، میں بوریا بازار ایک کام سے گیا ہوا تھا، اڈے پر قاسم اور جلال تھے۔ اچانک 3 آدمی اس اڈے میں گھس آئے جس پر قاسم اور جلال نے ان پر فائر کھول دیا۔ ان میں سے 2 آدمی تو ہلاک ہو گئے، البتہ تیسرے آدمی نے جوابی فائر کر کے قاسم اور جلال کو ہلاک کر دیا اور اپنے دونوں آدمیوں کی لاشیں اٹھا کر کار میں چلا گیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں واپس آیا اور میں نے قاسم اور جلال کی لاشیں فوری طور پر ٹھکانے لگا دی۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی جس پر تھانہ باغ کا انسپکٹر آیا، لیکن میں نے اسے رقم دے کر واپس بھجوا دیا ہے، گاموں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کناری محلے والے اڈے پر یہ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ اوہ، یہ کون لوگ تھے؟ بڑے استاد نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اجنبی لوگ تھے اور گنڈے اور بدماش نہیں لگتے تھے، بڑے استاد، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ اس اڈے کو بند کر کے خود لاری اڈے والے پوائنٹ پر منتقل ہو جاؤ، میں بھی رات کو وہیں آؤں گا، پورے اڈے کو مکمل طور پر بند کر دو، بڑے استاد نے کہا۔ جی اچھا بڑے استاد، دوسری طرف سے کہا گیا تو بڑے استاد نے ریسیور رکھ دیا۔ میں خواہ مخواہ سیٹھ ارشاد کو کہہ بیٹھا کہ سرکاری لوگوں کا صفایا کر دیا گیا ہے،
یہ تو بھی باقی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ کس طرح ان سے مستقل پیچھا چھڑایا جائے؟ بڑے استاد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے سیٹھ ارشاد کا خیال آ گیا۔ ہاں، سیٹھ صاحب حکومت کو نتھ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کل وہ آ جائیں، میں انہیں بتاؤں گا، اور وہ خود ہی اعلیٰ حکام کو کہہ کر ان کو نتھ ڈلوا دیں گے، ایک بار پھر سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر گلاس اٹھا کر شراب کی چسکیاں لینا شروع کر دی۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ کی کال بیل کا بٹن پریس کیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور عمران اندر داخل ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمران؟ پوری سیکرٹ سروس ہسپتال پہنچ رہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ چیف نے سیکرٹ سروس کی ٹریننگ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹوں اور مجرموں سے مقابلہ کرنے کے لیے کی ہے، اور مقابلے میں آگے ہیں عام سے گنڈے اور بدماش، اور پھر مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ابھی تک ان کے مرکزی بدماشوں کا ہی تعین نہیں ہو سکا، اس لیے سیکرٹ سروس کے ارکان اندھیرے کے تیروں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اور ٹائیگر کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی ہے۔ پھر اطلاع ملی ہے کہ خاور بھی ہسپتال پہنچ گیا ہے، اس کی حالت بھی بے حد خراب تھی، اور پھر اطلاع ملی کہ صدیقی، نعمانی اور چوہان بھی شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچے ہیں، اور اب صفدر اور تنویر، یہ سلسلہ آخر کب تک رہے گا؟ جولیا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ جب تک چیف ہسپتال نہیں پہنچے گا، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی۔ چیف؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جس طرح بدماشوں کا بڑا بدماش ابھی تک صحیح سلامت چھپا ہوا بیٹھا ہے، اسی طرح سیکرٹ سروس اور 4 اسٹارز کا چیف باس بھی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بھی بدماش مارے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی سیکرٹ سروس اور 4 اسٹارز کے ارکان زخمی ہو رہے ہیں، اس لیے جب تک بدماشوں کا چیف ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ سلسلہ نہیں رک سکتا۔ پھر سیکرٹ سروس کا چیف ہسپتال پہنچا دیا جائے، تاکہ ادھر سے نہ صحیح ادھر سے مشن ختم ہو جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم نے بدماشوں اور چیف کو ایک ہی سمجھ لیا ہے، کیوں؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گینگ کا فرق تو ہو سکتا ہے، بہرحال چیف تو دونوں ہی ہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کال بیل کی آواز سنائی دی تو جولیا اٹھی اور دیوار میں نصب ریسیور کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دیوار سے لٹکے ہوئے ریسیور کو ہک سے نکال کر ایک بٹن دبا دیا۔ کون ہے باہر؟ جولیا نے کہا۔ کیپٹن شکیل، ریسیور سے آواز سنائی دی تو جولیا نے اچھا کہہ کر بٹن آف کر دیا، اور ریسیور کو دوبارہ ہک میں لٹکا کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اور اس نے عمران کو سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ جولیا شاید کیپٹن شکیل کے انتظار میں تھی، اس لیے وہ وہاں بیٹھنے کی بجائے سیدھی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیپٹن شکیل، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کناری محلے میں کیسے پہنچے، اور وہاں کے بارے میں کیا اطلاعات تمہیں ملی تھی، اور کس کے ذریعے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ عمران صاحب، مختلف علاقوں سے بڑے استاد کے بارے میں پوچھنے کے بعد ہمیں ایک آدمی نے بتایا کہ بڑے استاد نام کا ایک بڑا بدماش کناری محلے کے ایک مکان میں آتا جاتا رہتا ہے۔ اس آدمی کا مکان بھی کناری محلے میں ہی تھا۔ یہ قدیم شہر کا ایک گنجان آباد قدیمی محلہ ہے، جس میں تقریباً ہر مکان کے باہر دکانیں بنی ہوئی ہیں، تنگ گلیاں ہیں۔ ہم کناری محلے میں پہنچ گئے اور پھر اس مکان کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ مکان کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ تنویر نے ڈائریکٹ ایکشن کرنے کا کہا۔ گو صفدر کا خیال تھا کہ ہمیں پہلے اس مکان کی عقبی طرف کو چیک کر لینا چاہیے، لیکن تنویر کی عادت آپ جانتے ہی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر چیکنگ کیا کرنی ہے۔ چنانچہ وہ زبردستی مکان میں داخل ہونے لگا تو صفدر اور مجھے بھی مجبوراً اس کی پیروی کرنا پڑی۔ ابھی ہم راہداری سے گزر کر آگے بڑھے تھے کہ اچانک سائڈ سے فائرنگ ہوئی اور صفدر اور تنویر دونوں نیچے گر پڑے۔ میں نے فوراً جوابی فائرنگ کی اور وہاں موجود دونوں آدمیوں کو مار گرایا۔ اس کے بعد میں باہر بھاگا اور ادھر ادھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے زخمی صفدر اور تنویر کو اٹھا کر باہر اپنی کار میں لے آیا۔ پھر میں نے ان دونوں کو کار میں ڈالا اور سیدھا اسپتال لے گیا، کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس دوران جولیا چائے کی 3 پیالیاں ٹرے میں رکھے واپس آ گئی، اور اس نے ایک ایک پیالی کیپٹن شکیل اور عمران کے سامنے رکھ کر ایک پیالی اپنے سامنے رکھی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکریہ جولیا، عمران نے کہا تو جولیا نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ اس مکان کا حدود اربا اور تفصیل بتاؤ، اور قریب کی دکانوں کے بارے میں بھی، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ جو 2 آدمی وہاں ہلاک ہوئے، کیا ان میں ایک بڑا استاد تھا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ویسے وہ عام سے بدماش لگتے تھے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں سے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔
علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کناری محلہ دیکھا ہوا ہے تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، 2 بار میں وہاں جا چکا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیوں، وہاں کون سا کلب ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، اس محلے میں کافرستان سے آنے والے اسمگلروں کی رہائش کے خفیہ انتظامات کیے جاتے ہیں، اس سلسلے میں وہاں جانا پڑا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں تمہیں ایک مکان کا حدود اربا بتاتا ہوں، اسے اچھی طرح سمجھ لو، عمران نے کہا اور پھر کیپٹن شکیل کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ یس باس، میں سمجھ گیا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس مکان میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو معلوم ہوا کہ بیگرز مافیا کا بڑا بدماش، جسے بڑا استاد کہا جاتا ہے اور جس کا اصل نام مارگو ہے، رہتا ہے۔ وہ تینوں اندر گئے تو ان پر فائرنگ کر دی گئی، جس سے صفدر اور تنویر زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کرنے والے 2 آدمی تھے جنہیں کیپٹن شکیل نے جوابی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، اور پھر صفدر اور تنویر کو وہاں ارد گرد کے لوگوں کی مدد سے کار میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا، جہاں اب ان دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے باس، ورنہ اچانک فائرنگ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم فوراً وہاں جاؤ، اور تم نے اس بڑے استاد کے بارے میں حتمی سراغ لگانا ہے۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اندر تم نے مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کرنی ہے، اور پھر میں خود وہاں پہنچ کر مزید کارروائی کروں گا۔ میں اب اس سلسلے کا خاتمہ چاہتا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں 1 گھنٹے سے پہلے ہی اس بڑے استاد کا سراغ لگا لوں گا، وہاں ایسے آدمی موجود ہیں جو مجھے درست بتا سکتے ہیں، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر ہوگا؟ وہ لے آؤ، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور اندرونی کمرے سے اس نے ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے اس پر اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اسے آن کر کے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ عمران صاحب، کیا یہ بڑا استاد ہی اس سارے کھیل کے پیچھے ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ فی الحال تو یہی دکھائی دے رہا ہے، یہ ہاتھ آ جائے پھر شاید آگے کے بارے میں معلوم ہو سکے، عمران نے جواب دیا۔ عمران، کیا اس بڑے استاد کی موت سے فقیروں والا پورا ملک میں پھیلا ہوا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ یہ فقیر کہاں جائیں گے؟ نئے لوگ ان کے سرپرست نہیں بن جائیں گے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، اور یہاں ملک میں بدماشوں اور گنڈوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ہم نہ تو پورے ملک کے گنڈوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ان گداگروں کو سنبھال سکتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر سلسلے میں کارروائی کا کیا فائدہ؟ جولیا نے کہا۔ اس سلسلے میں تمہارے چیف نے سر سلطان کے ذمہ ساری کارروائی کرنے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور سر سلطان نے صدر صاحب کی خدمت میں رپورٹ پیش کر کے اس سلسلے میں وزارت سماجی بہبود کے ذریعے تمام فقیروں کا سروے کرایا، اور پھر انتظامات کیے گئے ہیں کہ بیمار فقیروں کا علاج خصوصی ہسپتالوں میں کرایا جائے، نادار اور معذور لوگوں کے لیے فلاحی مراکز اور محتاج خانے قائم کیے جائیں۔ اس طرح بڑا تفصیلی کام کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی ہم چیف کو اس مافیا کی خاتمے کی رپورٹ دیں گے، وہ سر سلطان کو گرین سگنل دے دیں گے، اور پھر حکومت کی طرف سے پورے ملک میں فوری آپریشن کیا جائے گا، اور تمام فقیروں اور گداگروں کو ایک منصوبے کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی انسداد گداگری کا نیا قانون بنایا جائے گا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ سب کچھ تو پہلے موجود ہے، اس کے باوجود گداگروں کی تعداد پورے ملک میں لاکھوں میں ہو چکی ہے، اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، چیف نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں نے بھی یہی بات کی تھی، جس پر چیف نے کہا کہ اب ان معاملات پر عمل درآمد کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بنائی جائے گی، اور اس ٹاسک فورس کی چیکنگ وزارت سماجی بہبود کے سیکرٹری کے ذمہ لگائی جائے گی، جو ہر ماہ سر سلطان کو اس کے بارے میں رپورٹ دینے کا پابند ہوگا، اور سر سلطان ہر ماہ صدر صاحب کو اس کی رپورٹ کریں گے۔ اس طرح کم از کم 6-7 ماہ یا سال تک بھی عمل درآمد ہو جائے تو پھر معاملات میں کافی سدھار آ جائے گا، عمران نے کہا، اور اس بار کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا پھر گداگر نظر نہیں آئیں گے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ گداگر تو نظر نہیں آئیں گے، البتہ مجنوؤں کی تعداد بڑھ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجنو؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ گداگر روپے پیسے کی بھیک مانگتے ہیں، جبکہ مجنو عشق کی بھیکیں مانگتے ہیں، اور وہ بھی صرف حسن والوں سے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر 1 گھنٹہ اسی طرح باتوں میں گزر گیا، اور 1 گھنٹہ گزرنے سے 5 منٹ پہلے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران، اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس مکان میں مارگو رات کو آ کر خفیہ طور پر رہائش رکھتا ہے،
اس کا انچارج ایک آدمی گامو ہے۔ صفدر صاحب والے واقعے کے وقت یہ گامو یہاں موجود نہ تھا۔ وہ واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں کہیں غائب کر دی اور پھر مکان کو بند کر کے خود چلا گیا۔ اب مکان بند ہے۔ میں نے مکان کو اندر سے چیک کیا ہے۔ وہاں ایک خفیہ تہ خانہ ہے جس میں باقاعدہ آفس بنایا گیا ہے۔ یہاں اس سارے مافیا کے بارے میں باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے مزید جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ گامو بس اڈے میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے۔ اس بارے میں بس اڈے میں ایک ٹرک اڈے کے مینیجر علی جان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ گامو کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اب آپ حکم دیں تو میں وہاں جا کر معلومات حاصل کروں۔ اوور، ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس گامو کا حلیہ وغیرہ معلوم کیا ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میں کناری محلے میں ہی ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم بس اڈے پر پہنچو، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، پھر آگے کارروائی کریں گے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، جولیا نے کہا۔ نہیں، وہاں جس قسم کے لوگوں کے خلاف جس ٹائپ کی کارروائی ہونی ہے وہاں تمہارا جانا درست نہیں ہے، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تو جولیا نے بغیر کچھ کہے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ رانا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ یکلخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ جوانا سے کہو کہ وہ کار لے کر بس اڈے کے فرسٹ ٹرمینل پر پہنچ جائیں، وہاں ایک ایکشن کرنا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کاریں بس اڈے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ ٹائیگر بس اڈے پر پہنچ گیا تو اس نے سوچا کہ جب تک عمران اور اس کے ساتھی وہاں نہیں پہنچتے اسے اس علی جان کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے، اس لیے وہ پیدل ہی اس طرف بڑھ گیا جدھر ٹرکوں کے اڈے بنائے گئے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے جب علی جان کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک بار تو سر سے پیر تک ٹائیگر کو دیکھا۔ آپ بظاہر تو شریف آدمی لگتے ہیں، اس آدمی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں بظاہر نہیں، حقیقت میں شریف آدمی ہوں، لیکن کیا علی جان سے ملنے سے پہلے شرافت کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ بات نہیں ہے جناب، علی جان اس پورے علاقے کا بہت بڑا اور خطرناک بدماش اور گنڈا ہے اور تمام غیر قانونی کام اس کے اڈے میں ہی ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا تھا، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن ہے کہاں وہ اڈا؟ ٹائیگر نے کہا۔ علی جان کارگو کا بہت بڑا بورڈ ہے، وہ دور سے ہی نظر آ جائے گا، اور گہرے سرخ رنگ کے بال اور گہرے سرخ رنگ کی بڑی بڑی مونچھیں، جس کی بھی نظر آئے وہ علی جان ہی ہوگا، اس آدمی نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وہ ایک بس اڈے کی طرف جا رہا تھا جب ٹائیگر نے اسے روک کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے لباس اور انداز سے کسی بس کا ڈرائیور دکھائی دیتا تھا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر واقعی ٹرک اڈے کے ایریے میں داخل ہوتے ہی اسے دور سے جہازی سائز کا بورڈ نظر آنے لگا جس پر علی جان کارگو کے الفاظ موجود تھے۔ وہاں ٹرکوں کا مال بھی ادھر ادھر پڑا ہوا تھا اور ٹرک بھی مسلسل آ جا رہے تھے۔ ٹائیگر ایک سائڈ سے بچتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس اڈے میں پہنچ گیا۔ یہ خاصا بڑا ایریا تھا جس میں بے شمار پیکڈ مال بڑا ہوا تھا، جبکہ ایک سائڈ پر چند کرسیاں اور درمیان میں ایک بڑی سی لیکن پرانی میز تھی۔ کرسیوں پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک وہی علی جان تھا۔ ٹائیگر اس کے بالوں کے رنگ اور مونچھوں کی وجہ سے اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ بڑے فاخرانہ انداز میں سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور ساتھ ہی وہ ایک اور آدمی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، جبکہ باقی 2 آدمی آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، اور ٹائیگر علی جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ گامو تھا، کیونکہ وہ اس کا حلیہ معلوم کر چکا تھا، اس لیے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ویسے وہ اپنے لباس، انداز اور قد و قامت سے بڑا گنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بھی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ٹائیگر انہیں دیکھ کر رکنے کی بجائے آگے بڑھتا چلا گیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ عمران نے یہاں خود کارروائی کرنی ہے۔ اگر عمران نے اسے کارروائی کرنے کا کہا ہوتا تو وہ خود ہی کارروائی کر گزرتا، لیکن اب وہ ایسا نہ کر سکتا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جب واپس فرسٹ ٹرمینل پر پہنچا تو اس نے وہاں عمران اور کیپٹن شکیل کو کھڑے دیکھا۔ اسی لمحے جوانا بھی ایک طرف سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا آتا دکھائی دیا۔ کاریں بھی ظاہر ہے وہ ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ میں کھڑی کر کے آئے تھے۔ ٹائیگر کی اپنی کار بھی وہیں پارک تھی۔ ٹائیگر بھی ان کے قریب پہنچ گیا، اس نے عمران کو، کیپٹن شکیل کو سلام کیا۔ ادھر جوانا بھی پہنچ گیا اور اس نے بھی عمران کو سلام کیا۔ تم پہلے آئے تھے؟ کیا اس علی جان کا پتہ لگایا ہے تم نے؟ عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، وہ اپنے اڈے پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ گامو بھی موجود ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔
ٹائگر کے پیچھے عمران، کیپٹن شکیل اور جوانا بھی چل رہے تھے۔ اوہ، بہت بڑا اڈا بنایا ہوا ہے اس نے، عمران نے دور سے جہازی سائز کا بورڈ دیکھ کر کہا۔ سنا ہے کہ اسمگلنگ کا سارا دھندا اسی اڈے سے ہوتا ہے، ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور ان لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ماسٹر، مسئلہ کیا ہے؟ جوانا نے پوچھا، تو عمران نے اسے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ اوہ ماسٹر، یہ تو اسنیک کلر کا کیس تھا، آپ نے خواہ مخواہ 4 اسٹارز کے حوالے کر دیا، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ 2 اسنیک کلرز ہیں وہ بھی ہسپتال پہنچ جائیں، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس اڈے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ سرخ مونچھوں والا علی جان اور بھوری مونچھوں والا گاموں ہے، ٹائگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب ان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ چاروں آدمی انہیں آتا دیکھ کر بے اختیار چونک پڑے، ان کی نظریں جوانا پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہارا نام گاموں ہے؟ عمران نے قریب پہنچ کر گاموں سے کہا۔ جی ہاں، آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ گاموں نے چونک کر کہا۔ بڑا استاد کہاں ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو گاموں کے ساتھ ساتھ علی جان بھی بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کیا کون ہو تم؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ گاموں نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور علی جان نے بھی جیب میں ہاتھ ڈال لیا۔ اس کی مونچھیں آہستہ آہستہ پھڑپڑانے لگی تھیں۔ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، عمران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ تم ہو کون؟ پہلے اپنا تعارف کراؤ، اس بار علی جان نے غنڈوں کے سے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، اب اگر تمہاری آواز نکلی تو اس سے پہلے تمہاری جان بھی ساتھ ہی نکل جائے گی، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم علی جان کے اڈے پر کھڑے ہو کر علی جان کو دھمکی دو، علی جان نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جیکٹ میں موجود ہاتھ تیزی سے باہر آیا کہ یکلخت تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل پیچھے موجود کرسی پر جا گرا، اور پھر کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ یہ فائرنگ جوانا نے کی تھی۔ فائرنگ ہوتے ہی گاموں کے علاوہ وہاں موجود دونوں آدمی اچھل کر ایک طرف کو دوڑتے چلے گئے، جبکہ گاموں کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، جیسے اسے سکتا سا ہو گیا ہو۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ علی جان جیسے آدمی پر بھی اس انداز میں فائرنگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب بتاؤ کہاں ہے بڑا استاد؟ عمران نے گاموں سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو گاموں اس طرح چونکا جیسے اسے اچانک ہوش آ گیا ہو۔ اس نے تیزی سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل تھا، لیکن دوسرے لمحے پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ یہ ضرب ٹائگر نے لگائی تھی، جبکہ علی جان 2-4 بار پھڑک کر ختم ہو چکا تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، بتاؤ کہ بڑا استاد کہاں ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، گاموں نے رک رک کر کہا۔ جوانا، عمران نے جوانا سے کہا۔ تو جوانا کسی عقاب کی طرح گاموں پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے گاموں ہوا میں اڑتا ہوا چیخ مار کر ایک دھماکے سے نیچے گرا تو جوانا نے اس کے سینے پر پیر رکھ کر دبا دیا۔ گاموں کی حالت یکلخت خراب ہوتی چلی گئی۔ بولو، کہاں ہے بڑا استاد؟ بولو، عمران نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں موڑتے ہوئے کہا، جبکہ جوانا نے پیر ہٹا لیا تھا۔ اس دوران دور سے بہت سے لوگ ڈرتے ہوئے انہیں اس طرف آتے دکھائی دینے لگے۔ انہیں روکو، عمران نے کہا تو ٹائگر اور کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ خبردار کوئی آگے نہ آئے یا ملٹری انٹیلیجنس کارروائی کر رہی ہے، کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو دوڑ کر آتے ہوئے لوگ وہیں رک گئے۔ بولو، کہاں ہے بڑا استاد؟ عمران نے دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت مہاراجہ محلے والے اڈے میں ہے، میں نے اسے فون کیا تھا، گاموں نے رک رک کر کہا۔ کیا نمبر ہے؟ عمران نے کہا۔ تو گاموں نے نمبر بتا دیا اور عمران نے پیر کو جھٹکا دے کر موڑ دیا تو گاموں کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران نے پیر ہٹایا اور پھر مڑ کر اس نے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر گاموں کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ بڑا استاد بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ رانگ نمبر، عمران نے کہا اور کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کر دیا۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بیورو کرنل سلیمان بول رہا ہوں، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ فون نمبر نوٹ کرو اور چیک کر کے بتاؤ کہ یہ نمبر کس کے نام پر ہے اور کس جگہ نصب ہے، اچھی طرح چیکنگ کر کے بتاؤ، اٹ از اسٹیٹ سیکرٹ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سے بڑے استاد کا نمبر بتا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، دوسری طرف تھوڑی دیر بعد نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، یہ فون نمبر عبد المنان کے نام پر ہے اور مہاراجہ محلے کے مکان نمبر 808 میں نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھی طرح چیک کیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، 2 بار چیک کیا ہے، آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از اسٹیٹ سیکرٹ،
کوئی لیکیج نہیں ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ میں سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ جوانا، تم جا کر کار یہاں لے آؤ اور ان دونوں لاشوں کو کار میں ڈال لو اور لے جاؤ اور کسی ویرانے میں ڈال دینا، جلدی کرو، عمران نے کہا تو جوانا دوڑتا ہوا لوگوں کی طرف بڑھ گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر سائڈوں میں ہو گئے۔ اسی لمحے ایک پولیس وین تیزی سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پولیس وین ان کے قریب آ کر رکی اور ایک انسپکٹر اور دو سپاہی نیچے اترے ہی تھے کہ انسپکٹر عمران کو دیکھ کر چونک پڑا۔ عمران صاحب، آپ، ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ یہاں قتل ہو گیا ہے، انسپکٹر نے قریب آ کر کہا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، 2 سال پہلے ایس پی صاحب نے آپ کا تعارف کرایا تھا کہ آپ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ تم مجھے جانتے ہو۔ بہرحال یہ سیکرٹ سروس کا نہیں، ملٹری انٹیلیجنس کا کام ہے۔ لاشیں ہم نے لے جانی ہیں، اس لیے تم نے صرف یہی رپورٹ لکھنی ہے کہ وہاں کوئی لاش نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، انسپکٹر نے کہا اور سلام کر کے وہ واپس مڑا اور جلدی سے وین میں بیٹھ گیا۔ سپاہی بھی واپس وین میں بیٹھ گئے اور پھر وین میں مڑ کر وہاں اکٹھے ہونے والے لوگوں کی طرف بڑھ گئی۔ انسپکٹر نے وین سے اتر کر لوگوں سے کچھ کہا تو سب لوگ تیزی سے مڑ کر ادھر ادھر چلے گئے اور پولیس وین آگے بڑھ گئی۔ عمران آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ بے حد سنجیدہ ہیں، بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس بیگرز مافیا کی پشت پر ایک بڑا نام سامنے آیا ہے اور یہ نام سن کر مجھے بے حد تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ میں اسے ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں۔ اس کا نام سیٹھ ارشاد ہے اور وہ بے حد فیاض اور سخی مشہور ہے اور اس نے کئی یتیم خانے اور محتاج خانے بنوا رکھے ہیں۔ 1-2 بار میں اس سے مل بھی چکا ہوں، عمران نے کہا۔ سیٹھ ارشاد؟ ہاں، یہ نام تو اکثر اخبارات میں آتا رہتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بظاہر یہ سخی اور فیاض آدمی ان فقیروں اور گداگروں کی کمائی کھاتا ہے۔ تمام بدماش اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ بہت وسیع نیٹ ورک ہے، دیہاتوں سے لڑکیاں اغوا کرنا، مردوں اور بچوں کو اغوا کر کے ان کی ٹانگیں اور بازو توڑ کر انہیں معذور کر کے ان سے بھیک منگوانا، یہ سارے دھندے اس کی پشت پناہی میں چل رہے تھے، عمران نے کہا۔ کیا یہ سب کچھ اس بڑے استاد نے بتایا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن پہلے تو مجھے یقین نہ آیا تھا، لیکن جب میں نے اس سیٹھ ارشاد کی کوٹھی پر اس کے آفس پر چھاپا مارا تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ پھر میں نے ڈیڈی کو فون کر کے انہیں جب یہ ساری تفصیل بتائی تو پہلے تو انہیں بھی یقین نہ آیا، لیکن پھر جب وہ فیاض کو لے کر خود آئے تو ریکارڈ دیکھ کر انہیں یقین کرنا پڑا اور انہوں نے سیٹھ ارشاد کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، ایسے لوگ قانون کی گرفت سے نکلنے کے راستے بھی جانتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، لیکن جب یہ جیل میں جائے گا تو پھر اس کی لاش ہی باہر آئے گی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ان گداگروں کا کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اب مافیا کا تو خاتمہ ہو گیا ہے، اب سر سلطان کو گرین سگنل دینا ہے، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اسے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ سیکرٹری ٹو وزارت خارجہ، رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، میں بات کرتا ہوں سر، دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ سلطان بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سر سلطان، بیگرز مافیا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اب آپ ان گداگروں کو اپنے پلان کے مطابق محتاج خانوں اور دوسرے اداروں میں پہنچانے کے کام کا آغاز کر دیں، اور جیسا کہ میں پہلے کہا تھا کہ پاکیشیا کی سڑکوں، چوکوں اور بازاروں میں کوئی گداگر نظر نہیں آنا چاہیے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا سر، میں نے مکمل پلاننگ کر لی ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اب آپ بھی اپنے تعارف میں سے لفظ فقیر غائب کر دیں، ایسا نہ ہو کہ سر سلطان کے تحت ٹاسک فورس آپ کو بھی کسی عافیت خدے میں پہنچا دیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران اس کی خوبصورت بات پر اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔